سے محبت کرنے والوں مبارک، جنت بھی ملے گی تو کہاں، ہائے ہائے کس کے ساتھ، حضور کے ساتھ، کس بنیاد پہ، اہل بیت کی محبت کی، اہل البیت کی محبت کی بنیاد۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی شان خود بیان فرمائی، بلکہ لوگوں کو فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا جو مقام پورے وجود میں اپنے سر کو دیتے ہو، اب ذرا سنتے جائیں شان اہل بیت، جو مقام پورے جسم میں اپنے سر کو دیتے ہو، وہ مقام اپنے معاشرے میں میری اہل بیت کو دیا کرنا، یعنی ان کو نیچے نہیں رکھنا، ان کو اوپر رکھا کرنا، جیسے سر اوپر رہتا ہے ہر جگہ ان کو اوپر رکھنا۔ فرمایا ان کو پیچھے مت کرنا، آقا فرماتے ان کو پیچھے مت کرنا، ان کے تم آگے مت بڑھنا، جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ اور پھر سن لو امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے والد ہیں، وہ حدیث لکھتے ہیں آقا نے فرمایا جو میری اہل بیت کو، جو میری اولاد کو، جو میری آل کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا، وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا جو حضور کی آل کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ حدیث نقل فرماتے ہیں، ذرا توجہ فرمائے اہل البیت کو کیا مرتبہ دیا۔ اگر آج لا علاج بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت کی تعظیم کرو، حضور کی اہل البیت کا احترام۔ لوگ اہل بیت تو اہل بیت ہے، نبی کے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے، اسکول کے ٹیچر کے لیے تو کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن جب صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ ارے نادان، جو اہل بیت کے لیے کھڑا نہ ہو، توجہ آپ کی، جو اہل البیت کے لیے کھڑا نہ ہو خدا اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کرے گا، جو نبی کے لیے کھڑا نہ ہو۔ سوچو تو صحیح لوگوں کے دل کتنے سخت ہو گئے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ارے اپنے ٹیچر کے لیے کھڑے ہونے والوں، معلم کائنات کے لیے کھڑے ہونے میں کیا جاتا ہے؟ امام بہت پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی، انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے۔ ارے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ لیڈروں کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے، اس کے لیے تو کھڑے ہوئے، نادان اپنے نبی کے نام پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے ایک بات اور پیاری سن لیں، پھر بات آگے کو بڑھتی ہے۔ اگر اہل البیت سے سچی محبت کرو تو مرنے کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ، لیکن حضور کا پیار کتنا ملے گا سنیں، پہلے وضاحت سن لیں پھر بات سنیں۔ بادشاہ کوئی ہو، کسی بھی بادشاہ کی ہر بات کی ہم نہ تائید کر سکتے ہیں نہ مخالفت کر سکتے، کیونکہ بادشاہ لوگ جب سیاست کرنے چلتے ہیں تو وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور وہ برے کام بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ رعایا کو، پبلک کو دیکھ کے زیادہ، ان سے اچھائی برائی سب ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ لکھ لیں یا یاد کر لیں، امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عالم عرب میں بھی 14ویں صدی کے مجدد کے نام سے معروف ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عرب و عجم میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کو ہم 14ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، اسی دور میں کچھ لوگوں نے امام یوسف نبہانی کو بھی مجدد مانا، اور ایک دور میں 2 3 کئی مجدد ہو سکتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے عاشق رسول، انہوں نے لکھا امام یوسف نبہانی نے، ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ آپ جانتے ہیں اس کا نام تیمور تھا، بادشاہ تیمور لنگ، جانتے اس کو؟ بڑا بادشاہ،
لیکن اچھائی بھی اس سے ہوئی، کچھ برائی بھی ہوئی۔ تیمور لنگ کا انتقال ہو گیا، تیمور لنگ کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بچپنے کا دوست اس کو خواب میں دیکھتا ہے، تیمور لنگ بادشاہ کو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ موت کے بعد، مرنے کے بعد، مائیں اور بہنوں کی بھی توجہ اس کو بند، صرف توجہ میری طرف رکھیں۔ آقا کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، دھیان سے سن لیں، میرے لیے بھی نجات، آپ کے لیے بھی نجات۔ یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی عظیم محفل ہے، آپ بہت اچھے سے سن بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے حرکت کرنی ہے، ان سے گزارش ہے کہ نہ کریں، اس لیے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کے نام کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے جن سے پیار کرنے سے انسان رسول اللہ کا جنت میں پڑوسی بنتا ہے۔ بہت بڑی ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، تیمور لنگ انتقال کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے۔ اس کا بچپنے کا دوست خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تیمور لنگ اپنی موت کے بعد رسول اللہ کے دربار میں اس شان سے بیٹھا ہے کہ تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کے قدموں میں بالکل بازو میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے، حضور کے قدموں میں۔ ذرا اندازہ کریں، جس کو موت کے بعد حضور کے قدم مل جائیں، ارے قدم تو قدم ہے، اگر نالین مل جائے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سنیو، کیا مقدر ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، کیا مقدر ہے۔ تیمور لنگ کو دیکھا موت کے بعد حضور کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو بچپن کا دوست تو سارے راز جانتا تھا، اس نے کہا او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے مل گیا کہ تم مرنے کے بعد حضور کے قدموں میں اس شان سے بیٹھا ہے، مرنے کے بعد اس شان سے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے۔ تو اس وقت تیمور کوئی جواب دے، اس سے پہلے آقا فرماتے ہیں او سوال کرنے والے، یہ کیسا بھی تھا مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرتا۔ اہل بیت کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کا نصیب مل گیا، یہ ہے۔ اور دیکھو محبت کرنے والوں نے کیا محبتیں کی ہے اہل البیت سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گاہے گاہے ذکر اہل بیت کیا، اور صحابہ کو فرمایا، مومنوں کو فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی تعظیم کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کی محبت کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو، حضور کے اکرام کو ان کی اہل بیت میں تلاش کرو۔ مطلب کیا، اگر حضور کی تعظیم کرتے ہو تو ان کی اہل البیت کی بھی تعظیم کرو، احترام کرو، عزت کرو۔ اور کیا عزت کی، حضور علیہ السلام خود بھی بہت پیار کرتے تھے اپنی اہل بیت سے، بہت محبت کی۔ حضور نے اپنے گھر والوں سے کیا پیار کیا ہے، سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے اپنے گھر میں تو اپنی شہزادی، سیدوں کی دادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو چاہا۔ وہ آتی تھی تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ایک دو بار نہیں، زندگی کا معمول تھا، جب آئی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر کی پیشانی چومتے تھے، اور وہ رسول اللہ کے ہاتھ چومتی تھی، اور آقا ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، اور کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حسن حسین پاک سے محبت کرتے تھے اور کہتے تھے احب اللہ من احب حسینہ، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ یعنی اگر خدا کا محبوب بننا ہے تو مولا حسین سے محبت کرو، مولا حسن سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، اہل البیت سے محبت کرو، تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ کتنا آسان نسخہ دیا۔ اور ایک مرتبہ امام حسین کو بہت پیار کر رہے تھے، بہت خوبصورت روایت یاد آ گئی، آئیے ذرا اس کو سن لیں۔ امام ابن حجر مفتی اعظم مکہ اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھ رہے ہیں، میں حوالہ بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تاکہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مفتی اعظم مکہ ابن حجر لکھتے ہیں ایک بار حضور اپنے شہزادے امام حسین سے بہت پیار کر رہے ہیں، قریب میں حضرت صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے مخاطب ہو کے آقا کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ آقا کیا کہتے ہیں، جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ حالانکہ حضور کے ہیں نواسب،
مگر آقا ان کو فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کو بیٹا کہا، ابناءنا و ابناءکم۔ جب یہ عیسائیوں سے کہا کہ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آئے، تو حضور اپنے بیٹوں کی حیثیت سے جن کو لے گئے تھے وہ کون تھے؟ ایک فاطمہ کا لال امام حسن اور دوسرا لال امام حسین، دونوں شہزادوں کو لے گئے تھے۔ تو فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ تو حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور امام حسین پاک کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال سے کم کی تھی۔ تو حضرت جابر سے کہتے ہیں جابر میرا بیٹا حسین، اس کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی، ابھی مولا حسین پاک بالغ بھی نہیں ہوئے بظاہر، اور حضور ان کے گھر میں اولاد ہوگی اس کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرماتے اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، اور ان اولادوں میں ایک بیٹا ہوگا، ان اولادوں میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی علی ہوگا، یعنی علی ابن حسین اس کا نام ہوگا۔ اس کے گھر میں جو اولاد ہوگی ان میں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ علی ابن حسین ہوگا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ذوق کی بات کروں، حسین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مولا پاک کا۔ جس کے نیچے بھی علی ہے اس کے اوپر بھی علی ہے، جس کا بابا بھی علی ہے جس کا بیٹا بھی علی ہے۔ اندازہ تو فرمائیں کیا شان ہے میرے مولا کی، اللہ اکبر۔ حضرت شاہ نیاز بے نیاز فرماتے ہیں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اے ولیوں کی شان بیان کرنے والوں، تم جن کو مانتے ہو وہ سب ولی ہے، ولی غوث پاک ولی، غریب نواز ولی، داتا صاحب ولی، وارث پاک ولی، شاہ برکت اللہ ولی، یہ سب ولی ہے۔ ان ولیوں کی جو جان ہے اس جان کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء۔ تو کہتے ہیں جابر یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کے یہاں جو اولاد ہوگی یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ لوگ ان روایتوں کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں غیب نہیں ماننا ہے، ان غائبوں کو غیب نہیں ماننا ہے۔ کہتے ہیں نبی کو کیا خبر کہ وہ کیا جانے غیب کی خبر، وہ تو جانتا ہے۔ تو جانتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اگر نبی غیب نہیں جانتا تو پھر کون غیب جانا؟ ہمارے امام سے پوچھ، میرا امام تو عشق مستی میں ڈوب کر کے کہتا ہے اور کوئی غیب کیا؟ کیا غیب کی بات کرتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔